وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید میں اس بستی والوں کا واقعہ بھی بیان فرما دیں۔ فرمائے اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، جب ان کی طرف میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو مبعوث فرمایا، میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے، اس بستی کا ذکر فرمائیے گا۔ فرمائے کتنے پیغمبر آئے اور انہوں نے کیا کیا؟ فرمائے اِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا، دو پیغمبر بھیجے میں اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے فَكَذَّبُوهُمَا، دونوں کا انکار کر دیا، دونوں کو جھٹلا دیا قوم والوں نے۔ میں اللہ تعالیٰ نے فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تیسرے پیغمبر کو مبعوث فرما دیا۔ وہ تینوں مل کے کیا کہتے ہیں؟ قوم والوں اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، ہم تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بن کے آئے ہیں۔ قوم والوں کا جواب سنیے گا، کہتے ما انتم الا بشر مثلنا، آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، ہماری طرح بشر ہیں۔ وما انزل الرحمن من شیء، اور آپ پر اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز نازل نہیں فرمائی ہے۔ ان انتم الا تکذبون، آپ تو سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ سمجھیے گا کہ قوم والوں نے پیغمبروں کی رسالت کا انکار کیوں کیا؟ الفاظ ہیں، کہتے ما انتم الا بشر مثلنا، ہم اس لیے آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، اس لیے کہ آپ ہماری طرح انسان ہیں۔ بشر، آپ ہماری طرح بشر ہیں، اور جو بشر ہو اس کو ہم رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کنہوں نے کہا؟ قوم والوں نے، کافروں نے میرے پیارے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر کی بشریت کا انکار کیا۔ کہتے جی ہم آپ کو بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے کہ اگر بشر مانے تو پھر رسول نہیں مانیں گے، اور اگر رسول مانے تو پھر بشر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ جو رسول ہوتا ہے وہ کبھی انسانوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن مجید کا انداز بھی آپ کے سامنے ذکر کروں، یہ میرے سامنے اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 17واں پارہ سورہ حج اور آیت کا نمبر 75 میں اس بات کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ نے دو قوموں میں سے رسول بنا کے مبعوث فرمائے، ایک انسانوں میں سے اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں سے رسول بنایا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا پیغام پہنچانے کا جسے منصب عطا فرمایا، یا تو وہ فرشتہ ہے یا پھر وہ انسانوں میں سے انسان ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر سے سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ بھی بتائیے گا کہ آپ ان دونوں میں سے کن میں سے ہیں، کہ آیا آپ انسانوں میں سے یا پھر فرشتوں میں سے، نوریوں میں سے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے جواب ارشاد فرمایا، یہ سورۃ الانعام 7واں پارہ اور آیت کا نمبر 50 میرے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے پیغمبر اعلان فرمائے، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ۔ اور دنیا والوں میں پیغمبر اعلان کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ عندي خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، ولا عالم الغیب، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عالم الغیب بنا کے مبعوث فرمایا۔ اور تیسری بات، ولا اقول لکم انی ملک، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نوریوں سے بنایا ہے۔ تو کیا سمجھ آ گئی کہ میرے پیارے پیغمبر نے واضح فرما دیا
کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو دو قوموں میں سے رسول بھیجے نا، ایک فرشتوں میں سے اور ایک انسانوں میں سے، تو میں پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے نوریوں میں سے نہیں بھیجا بلکہ کس میں سے بھیجا؟ انسانوں میں سے۔ اور بخاری شریف کی حدیث بھی سنیے گا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا یا ایھا الناس لا ترفعونی فوق قدری، اور دنیا والوں میں پیغمبر کو میرے قدر اور منزلت سے بڑھایا نہ کرو۔ لا ترفعونی فوق قدری ان اللہ قد جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا، اس لیے کہ میرا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے، بعد میں نبوت عطا فرمائی ہے۔ ہاں تو فرمایا ما انتم الا بشر مثلنا، ہم آپ کو اس لیے رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ آگے سے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جواب دیتے ہیں، کہتے قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، وہ اللہ کے بندو ہمارا رب یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے بلکہ ہم سچ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور جو ہمارے ذمہ ہے وہ صاف صاف بات پہنچا دینا ہے، ہم آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اب قوم والے کیا کہتے ہیں؟ انا تطیرنا بکم لئن لم تنتہوا لنرجمنکم ولیمسنکم منا عذاب علیم۔ سن رکھو، یہ ہمارے اندر نئی نئی باتیں آ کے تم کر رہے ہو، یہ ہمارے سارے خداؤں کا انکار کرتے ہو، سن لو آج کے بعد دوبارہ یہ بات نہیں کرنی، اگر دوبارہ کیا تم نے تو کیا ہوگا؟ لَنَرْجُمَنَّكُمْ، ہم تمہیں پتھر مار مار کے رجم کر دیں گے، وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ہم سے بڑا دردناک عذاب تمہیں پہنچایا جائے گا۔ اب اللہ کے پیغمبر جواب دیتے ہیں طائرکم معکم، وہ ہماری نحوست نہیں ہے بلکہ تمہارے شرک کی نحوست تمہارے ساتھ ہے، تم ہمارا پیغام جھٹلا رہے ہو۔ اَإِن ذُكِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، ہم تو تمہیں نصیحت کر رہے ہیں بلکہ تم خود غلط راستے کی طرف جا رہے ہو۔ اب یہ قوم والے تین اللہ کے پیغمبر ہیں اور یہ قوم والوں کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، اور قوم والے کوئی آتا ہے پتھر مارتا ہے، کوئی کیا ظلم کرتے ہیں، کوئی کیا کرتا ہے۔ اچانک سے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، ایک شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور آ کر اس نے دیکھا، قوم والوں سے کہتے یار ہٹو تو صحیح، ہٹو تو صحیح، بھلے ان تین مظلوموں پہ کیوں ظلم کیے جا رہے ہو؟ یہ تین لوگ ایک طرف، ساری قوم ایک طرف، ذرا بتاؤ تو صحیح یہ کہتے کیا ہیں؟ بھلا بتاؤ تو صحیح کیوں ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے؟ اور میں قوم والے کہتے ہیں او چھوڑ اللہ کے بندے، تو کیا سوال کرتا ہے؟ یہ بڑے جھوٹے ہیں اور ہمیں غلط راستے کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ وہ آنے والا آدمی آگے دیکھتا ہے، آگے چہروں کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یار جھوٹوں کے چہرے اتنے خوبصورت تو نہیں ہوا کرتے، یہ اتنے خوبصورت چہرے والے بھلا یہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ قوم والوں نے دیکھا اس کی طرف، کہتے واہ جی واہ، ہے تو ہمارا کمی، ہے تو جناب قوم کا نجار اور دل خان ہے اور اپنے سے بڑی باتیں کرتا ہے، اور آگے کہتے جناب یہ جھوٹے نہیں ہے۔ آگے سے جواب دیتا ہے او میری بات سنو،
یا قوم اتبعوا المرسلین، میری قوم والو یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ان کی اتباع کرو اور ان کی بات کو مانو۔ ذرا دیکھو تو میرے پیارے دوستو، وہ پہلا دن ہے جس نے آ کر اللہ کے پیغمبروں کو صرف دیکھا ہے اور دیکھ کے ان کی تصدیق کی کہ یہ جھوٹے نہیں ہیں، یہ سچے لوگ ہیں، اور پھر قوم والوں سے کہتے ہیں یار تم بھی ان کی بات کو مان لو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پہلا دن آنے والا ہے تو جاہل آدمی ہے تو بالکل جناب دنیا داری کے اعتبار سے کسی کام کا نہ ہونے والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا مرتبہ دیا، وہ پیغمبروں کی آ کے اس نے فیور کی ہے، پیغمبروں کی آ کے تصدیق کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا وہ آدمی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے چلنے کو بھی قرآن بنا دیا ہے۔ فرمایا اقصى المدینہ رجل یسعی، میرے پیارے پیغمبر وہ حبیب نجار اس کا چلنا جس انداز سے وہ آ رہا تھا، میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کے اندر محفوظ رکھا، پھر اس کا قرآن بنایا اور پھر اپنے پیارے مدنی کریم کے سینے مبارک پہ نازل فرمایا اور سبق دیا۔ میرے پیغمبر اعلان فرما کے اپنی امت کو یہ بات سمجھا دے کہ جو آدمی بھی میں اللہ تعالیٰ کے لائے ہوئے پیغام کی صرف سمجھنا تو دور کی بات ہے، صرف آ کے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، میں اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ کی بھی قدر کرتا ہوں۔ اب قوم والوں کو کہتا ہے یا اتبعوا المرسلین، اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے پیچھے چلو، اور ساتھ میں دوسری بات اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اور اللہ کے بندے یہ جو پیغمبر تمہیں راستہ بتا رہے ہیں یہ تم سے کوئی پیسے تو نہیں مانگتے، یہ کوئی تم سے مال و دولت کے تو سوال نہیں کرتے، یہ تم سے کچھ بھی نہیں لیتے، وَهُمْ مُهْتَدُونَ، خود بھی ہدایت پر ہے، تمہیں ایک سیدھے راستے کی طرف لاتے ہیں۔ قوم والے اس کی طرف متوجہ ہوئے، کہتے واہ جی واہ، یہ نیا آیا آ کے ہمیں واضح و نصیحت شروع کر دی ہے، کہتے بتا تو نے کیا سمجھا ان پیغمبروں سے اور ان کے پیغام سے تجھے کیا سمجھ آئی ہے۔ اب قوم والے اس کی طرف متوجہ ہوئے، اب قوم والوں کو یہ اپنا پیغام سنا رہا ہے، کہتے وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور قوم والوں کیا ہو گیا مجھے لا اعبدو، میں اس کی عبادت نہ کروں، الذی فطرنی، جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیں عام آدمی تھا نا تو جو اس کو سمجھ آئی اس نے وہی بات کی، اور جو اس نے اپنی سمجھ سے بات کی رب نے بھی وہی قرآن بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا فطرنی، میں کیوں نہ اس کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور میں نے اسی کے پاس ہی لوٹ کے جانا ہے، میں نے ادھر ہی واپس جانا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَّا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ، کہتے آؤ میری قوم کے لوگوں، أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً، اگر میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کروں، کسی اور کو اپنے نظر و نیاز کے لائق سمجھوں تو پھر کیا ہوگا؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر اللہ تعالیٰ مجھے تکلیف دینے کا ارادہ فرما لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری آزمائش کا حکم آ جائے تو لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان سارے جھوٹے خداؤں کی شفاعت ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گی، وَلَا يُنْقِذُونِ، اور یہ مجھے بچا بھی نہیں سکتے اللہ کے سامنے۔ اگر میں نے اللہ کو چھوڑ کے ان کی عبادت شروع کر دی تو انی اذا لفی ضلال مبین، اس وقت میں واضح گمراہ ہو جاؤں گا، سیدھے راستے سے بھٹک جاؤں گا۔ اور ساتھ میں کہا جو میں بیان کر رہا ہوں انی آمنت بربکم فاسمعون،
سن لو دنیا والوں، میں اسی رب پر ایمان لے کے آیا ہوں جس رب کی طرف یہ پیغمبر بلا رہے ہیں۔ فاسمعونی، میری بات کو توجہ سے سن لو۔ اب قوم والوں نے جب یہ سارا پیغام سنا، اب آگے اس کی طرف کہتے یار ان کو چھوڑو، پہلے اس کے ساتھ دو دو ہاتھ کر لیتے ہیں، اس کی جناب بات کو ختم کرتے ہیں۔ یہ بڑا آ گیا، آگے جناب ان پیغمبروں کی آگے فیور کرنا شروع کر دی اس نے ان کے پیغام کو۔ پہلے یہ تو کچھ ہمیں کہہ رہے تھے، ہمارے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کی تھی، چلو یہ تین تھے، اب ایک عام آدمی اور ساتھ مل گیا، اب لوگوں کی توجہ تو زیادہ ان کی طرف ہوگی کہ یارو یہ لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں، ان کی بات کو سن رہے ہیں، یقیناً یہ کوئی سچی بات ہوگی۔ کیوں نہ ہو جو بعد میں چوتھے نمبر پہ ان پہ ایمان لے کے آیا ہے اس کی بات کو ختم کرے، اس کو نشان عبرت بنائے، تاکہ بعد میں کوئی بھی ان پیغمبروں پر ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے قوم والے توڑے اس کی طرف صرف اس بات کے بیان کرنے کی وجہ سے کہ انی آمنت بربکم فاسمعونی، میں اپنے رب پہ ایمان لے کے آ گیا۔ میری دو ٹوک بات سن لو، ادھر سے اعلان ہوا، ادھر سے قوم والے آئے اور پکڑ لیا حبیب نجار کو اور پکڑ کے جناب ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکا ہے، نشان عبرت بنائی ہے۔ فرمائے حضرت حبیب کو انہوں نے شہید کر دیا، جیسے شہید کیا ہے ادھر سے اس کو قتل کیا، ادھر سے اللہ تعالیٰ فرماتے قیل ادخل الجنہ۔ فرمائے آج تو آیا نا، آج تو پہلا دن آیا اور تو نے آ کر میرے پیغمبروں اور میرے حق والے لوگوں کے ساتھ تائید کی ہے، ان کی ہیلپ کے اندر آ کے بات کی ہے۔ فرمایا تو ساری زندگی گناہوں میں گزار کے آیا، جیسا بھی تو نے عمل کیا، لیکن تیرے ایک دن کا ایمان تیرے ایسے کام آیا، ادھر سے قوم والوں نے قتل کیا، ادھر سے اللہ نے جنت دے دی، اس میں داخل کر دیا جنت میں۔ یہ حبیب نجار یہ وہ شہید ہے کہ جس کی شہادت کا ذکر کس نے کیا ہے؟ بولو اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا ادھر سے حبیب نجار شہید ہوا، میں اللہ تعالیٰ نے اس کو فوراً کہاں پہنچایا؟ جنت میں۔ کہاں پہنچایا؟ جنت میں۔ تو کیا سمجھ آئی؟ شہداء جو ہیں وہ اس قبر میں زندہ نہیں بلکہ کہاں زندہ ہے؟ جنت میں۔ کس کے پاس؟ جنت میں، اللہ کے پاس۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے سامنے رب کا قرآن کھلا ہوا ہے اور سورہ یاسین ہے اور آیت کا نمبر 36 ہے، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اور میرا بھائی جھگڑے کی بات نہیں ہے، گھروں میں جا کے معنی دیکھیں، جس کا مرضی دیکھیں۔ یہ نہیں کہتا کہ آپ میرا لکھا ہوا دیکھیں، نہیں کہتا کسی دیوبندی بریل نہیں۔ اور میرا بھائی مسلمان بنے، ہم مسلمان بنے تب جا کے کچھ اللہ کے ہاں ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ ہم سب کچھ بنے، افسوس کہ ہم مسلمان نہ بن سکے۔ سب کچھ تو بن گئے لیکن اپنے آپ کو مسلمان نہ بنا سکے، جس کی وجہ سے آج ہم ساری دنیا کے اندر ذلیل و خوار ہو کے رہ گئے۔ ہر جگہ پہ مسلمان ہی مظلوم نظر آتا ہے، مسلمان ہی ذلیل نظر آتا ہے۔ کیوں نظر آتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اصل چیز کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ پہنچے جناب حضرت حبیب نجار جنت میں، کہاں پہنچ گئے؟ جنت میں پہنچے۔ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیے، وہ جناب خوشیاں خوشیاں اور بہاریں ہی بہاریں، اور جنت کی نعمتوں میں پھر رہے۔ اور وہاں جا کے اپنے دل پہ خیال آ گیا پیچھے قوم والوں کا، کیا کہتے ہیں؟ کہتے یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ ہائے کاش میری قوم
ہائے کاش کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اتنے سالوں کے گناہ کس وجہ سے معاف کر دیے تھے. بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے معاف بھی کر دیا. وجعلنی من المکرمین، اور اللہ تعالیٰ نے میری بڑی عزت افزائی کی ہے، بڑا اعلیٰ مقام دیا ہے. ہائے کاش کہ میری قوم تمہیں بھی اس بات کا پتہ چل جاتا ہے. جی پھر بھی قوم کا خیال ہے کہ ہائے کاش کہ میری قوم بھی پیغمبروں کی بات مان جاتی اور سو وہ بھی اسی طرح اللہ کے ہاں نعمتوں میں آ جاتی. تو بعد میں اصل یہ کر رہا تھا، بھائی نے کہہ دی، خواہش کا اظہار کر دیا کہ آپ یہ بھی سنا دیں، تو اس بات سے چلو یہ بھی فائدہ ہو گیا کہ یہ عقیدہ بنا لیں میرے دوستوں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کائنات میں جسے بھیجا سو اس نے جانا ہی جانا ہے، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا. لیکن جب انسان دنیا سے جاتا ہے، فوت ہوتا ہے، مرتا ہے، چاہے وہ شہید ہے چاہے کوئی بھی ہے، تو پھر دنیا کی زندگی ختم، اب اس کی اگلی زندگی شروع ہو گئی. اگر ہے وہ نیک لوگوں میں سے اور اس کا عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو اس کی زندگی اسی طرح عیاشی میں گزرے گی جیسے یہ حبیب نجار جنت میں پہنچائے. لیکن وہاں کی زندگی اس قبر کی نہیں، وہاں کی زندگی. اور آگے اسی طرح اگر اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کافر فاسق تھا، فاجر تھا، مشرک تھا، تو پھر مرنے کے بعد زندگی اس کی بھی شروع ہوگی، لیکن وہ عذاب والی شروع ہوگی، وہ عذاب والی ہوگی. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ وہ جو قرآن مجید کے حقوق بیان کر رہا تھا، دوسرا حق